الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں
الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ دین اسلام حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل ہو چکا ہے۔ دین کی تکمیل کے بعد اس دین میں کسی اضافے اور کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جو دین آپ علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے وہ دین کافی ہے، وہ دین شافی ہے، وہ دین مکمل ہے۔ اور اب اس دین کی تکمیل کے بعد کوئی یہ سمجھے کہ دین میں اس بات کی بھی کمی ہے یا دین میں فلاں اضافے کی ضرورت ہے، تو آپ اس بات کو یوں سمجھیں گویا کہ یہ بات جو انسان کر رہا ہے اس کا ایمان نہ تو رب کے قرآن پہ ہے نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو اسلام میں نے مکمل کر دیا، اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں، اضافہ کرو گے تو نقصان ہے، کمی کرو گے تو نقصان ہے۔ کمی کرنے والا دین کا خائن قرار دیا گیا ہے اور دین میں اضافہ کرنے والا اس کو بدعتی قرار دیا گیا ہے۔ دین کی تکمیل کے بعد اس میں کسی ایک حرف کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان اس میں ایک حرف کا اضافہ بھی کرے گا تو وہ بدعتی ٹھہرے گا۔
اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے تمام تر خطبات میں آپ یہی فرمایا کرتے تھے، لوگوں کہ بدعت ایک گمراہی ہے، ہر نیا کام دین میں اضافہ یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بہترین بات اللہ کی بات ہے، اور بہترین سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ سیرت میں بھی اعلیٰ ہیں، آپ صورت میں بھی اعلیٰ ہیں، آپ ذات میں بھی اعلیٰ ہیں، آپ بات میں بھی اعلیٰ ہیں۔ جس طرح آپ کی صورت کا مقابلہ نہیں، آپ کی سیرت کا مقابلہ نہیں، جس طرح آپ کی ذات کا مقابلہ نہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی بات کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سیرت میں، آپ صورت میں، آپ ذات میں، آپ بات میں اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اشرف ہیں۔ آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک مرتبہ ہے۔ جو انسان پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اس مرتبہ سے گھٹائے گا وہ بھی گستاخ ہے، اور جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت کے مقابلے میں اور طریقے کو لائے گا وہ بھی گستاخ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس بندے نے کوئی ایسا کام کیا لیس علیہ امرنا، اس پر ہمارا کوئی حکم نہیں، اس پر ہمارا کوئی عمل نہیں، فہو رد، وہ کام بھی مردود ہے، وہ کام کرنے والا بھی مردود ہے، اس کے کام کی بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، اور کام کرنے والے کے بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو بندہ من احدث فی امرنا، ہمارے حکم میں، ہماری سنت کے مقابلے میں، ہماری شریعت کے مقابلے میں، ہمارے عمل کے مقابلے میں، ہمارے کردار کے مقابلے میں، ہمارے فرمان کے مقابلے میں، من احدث فی امرنا، جو بندہ بھی ہمارے تمام تر معاملات کے مقابلے میں کسی ایسی چیز کو رواج دے گا جس کا ثبوت نہ رب کے قرآن سے ملے گا نہ محمد الرسول اللہ کے فرمان سے ملے گا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فہو رد، وہ کام بھی مردود ہوگا، کام کرنے والا بھی مردود ہوگا۔ وہ روایت صحیح بخاری کی تھی، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ جیسے یہ کام اللہ کو پسند نہیں، یہ انسان بھی اللہ کو پسند نہیں، جب یہ انسان رحمان کو پسند نہیں تو یہ انسان دوسرے انسان کو بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اس نے سنت کے مقابلے میں بدعت کو رواج دیا ہے۔ کیوں؟
تو اس نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مقابلے میں، آپ کے فرمان کے مقابلے میں، آپ کے قول کے مقابلے میں، آپ کے عمل کے مقابلے میں، آپ کے طریقے کے مقابلے میں، آپ کی سنت کے مقابلے میں وہ اپنے بات کو، اپنے عمل کو، اپنی برادری کے عمل کو، اپنے استاد کے عمل کو، اپنے امام کے عمل کو ترجیح دے رہا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس کی یہ ترجیح بھی مردود ہے، وہ ترجیح دینے والا بھی مردود ہے۔ جب رحمان نے نہ ترجیح کو پسند کیا نہ ترجیح دینے والے کو پسند کیا تو اس کی ترجیح ہمارے ہاں کیوں راجے ہے؟ جو سنت کی مخالفت کرتا ہے اس کو بھی ہم ریسپیکٹ دیں، جو سنت پہ چلتا ہے اس کو بھی ہم وہی ریسپیکٹ دیں، تو پھر سنت پہ چلنے والا اور سنت کی مخالفت کرنے والے کے درمیان یہ فرق کیوں نہیں ہے؟ فرق کیوں نہیں ہے؟ فرق ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے فرق کیا ہے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا ہے، جب یہ بات رحمان کو گوارا نہیں، جب یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں، یہ بات عام انسان کو کیوں گوارا ہے کہ اس نے سنت پہ چلنے والے کے ساتھ بھی اس کی وہی محبت ہے اور سنت کی مخالفت کرنے والے کے ساتھ بھی اس کا وہی معیار ہے، وہی طریقہ کار ہے۔ آئیے سنیے، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من احدث، لعن اللہ من احدث صاحب بدعت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ من احدث حدثا، لعنت کرے اللہ تعالیٰ اس آدمی پر جو میرے قرآن کے مقابلے میں، لعنت کرے اللہ تعالیٰ اس آدمی پر جو میرے فرمان کے مقابلے میں، جو رب کے قرآن کے مقابلے میں، میرے بیان کے مقابلے میں دوسرے عمل کو لا کے لوگوں کے سامنے شریعت بنا کے پیش کرتا ہے۔ لعن اللہ، اللہ ایسے آدمی پر لعنت کرے۔ اس کو کیا اختیار ہے؟ اس کو کس نے حق دیا ہے؟ شریعت میں یاد رکھیں، بات سمجھیے، شریعت میں اضافے کا حق یہ محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں، اور شریعت میں کمی کا حق اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نہیں دیا تو پھر مجھے بتائیں کائنات کے اندر یہ حق محمد کے بعد پھر کس کو ہوگا؟ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے۔ اگر اللہ کی حلال کردہ چیز کو بھی کوئی نبی بھی اپنے اوپر حرام کر دے، اللہ اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال کردہ شہد کے متعلق کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا کہ آئندہ کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، منع کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا یہ مزاج پسند نہ آیا اور اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب لیما تحرم ما احل اللہ، لیما کیوں تحرم، آپ حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دی ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے؟ میرے بھائیوں، شریعت مکمل، دین مکمل، حدیث مکمل، ہر بات مکمل ہے۔ اب اس کی تکمیل کے بعد کوئی دوسرا شخص اٹھے، وہ دین میں نقص نکالے، شریعت میں کمی نکالے اور نقص اور کمی نکال کے کہے
اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ ایسا کرے گا بدعتی ہوگا، اور بدعتی پر اللہ نے لعنت قرار دی ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو بندہ ہمارے اس دین کے مقابلے میں نئی بات کو بنا کے پیش کرتا ہے، شریعت بنا کے پیش کرتا ہے، دین بنا کے پیش کرتا ہے، سنت بنا کے پیش کرتا ہے، ثواب کی نیت سامنے رکھ کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر پوری انسانیت کی لعنت ہے کہ اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ رب کے بات کے مقابلے میں اپنی بات کو تو ترجیح دے کے لوگوں کے سامنے بطور سنت اور بر شریعت کے پیش کرے۔ چوتھی حدیث، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا۔ قیامت کا دن آئے گا، صاحب بدعت جس نے سنت کی مخالفت کرتے ہوئے برادری کو ترجیح دی ہوگی، جس نے سنت کو مٹاتے ہوئے اپنے امام کی بات کو ترجیح دی ہوگی، برادری کو ترجیح، استاد کو ترجیح، بڑے کو ترجیح، امام کو ترجیح، مجتہد کو ترجیح، محدث کو ترجیح، اور اپنے علاقے کے طریقہ کار کو ترجیح۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں جب اس کے اعمال کو پیش کیا جائے گا، لا يقبل اللہ، اللہ اس کے نہ کسی فرائض کو قبول کرے گا نہ کسی نوافل کو قبول کرے گا۔ اس کو حق کس نے دیا ہے؟ دین بنانے کا حق اللہ کا ہے، دین بنانے کا حق اللہ کا ہے، شریعت بنانے کا حق اللہ کا ہے، دین سازی کا حق، شریعت سازی کا حق اللہ کے بعد کائنات کے اندر نہ تو کسی نبی کو ہے، نہ کسی صحابی کو ہے، نہ کسی ولی کو ہے۔ اگر کوئی اللہ کی شریعت سازی کے بعد کوئی اپنی طرف سے دین سازی کرتا ہے، شریعت سازی کرتا ہے، بدعتی کا رواج دیتا ہے، یہ بدعتی آدمی ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی صاحب بدعت کی کسی صاحب بدعت کی ساتھ محبت کرتا ہے، کسی صاحب بدعت کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو رسپیکٹ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس بندے کی نہ کسی نیکی کو قبول کرنا ہے، یاد رکھیں نہ کسی صاحب بدعت کی کوئی نیکی اللہ قبول کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بدعتی کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا، برادری، رشتہ داری، لین دین، معاملات، یہ ساری چیزیں اگر وہ کرتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے ایسے شخص پہ لعنت کی ہے کہ اس نے ایسے آدمی کو ریسپیکٹ کیوں دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اللہ نے، بے شک اللہ نے توبہ کو روک دیا ہے، عن کل صاحب بدعہ، ہر بدعت اختیار کرنے والے آدمی سے اس وقت تک جب تک کہ بدعتی آدمی اپنی بدعت سے توبہ تائب نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک عجیب بات ہے، بندہ توبہ تو اس چیز سے کرتا ہے جس چیز کو وہ گناہ سمجھتا ہے، توبہ تو اس چیز سے کی جاتی ہے
کہ جس کو کرنے کے بعد صاحب فعل اس اپنے کام کو، اس فعل کو گناہ سمجھے، ایک صاحب بدعت آدمی جو کام کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے نیکی کی نیت سے، وہ کیسے اس بدعت سے جو ہے وہ توبہ تائب ہوگا کہ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے میں یہ کروں گا تو مجھے نیکی ملے گی، میں یہ کروں گا مجھے نیکی ملے گی، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھوں گا، یہ ثواب ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا، اس کی وفات پر میں تیسرے دن کل کروں گا، ثواب ہے، نیکی ہے، کھانا کھلاؤں گا، نیکی ہے، ثواب ہے، اور 40واں کروں گا، نیکی ہے، ثواب ہے، قبر پہ کھڑے ہو کے 40 قدم پیچھے ہٹ کے اذان دوں گا، ثواب ہے، نیکی ہے، نماز سے پہلے آغاز میں اور نیت کرتے ہوئے 4 فرض، ہاں جی، نیت پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبے کے فلاں فلاں، اور اگر بندہ یہ نیت کر رہا ہے ثواب اس کی نیت جو ہے وہ ثواب کی ہے۔ یاد رکھیے بندہ ان چیزوں سے توبہ تو تب کرے گا جب وہ سمجھے کہ یہ گناہ ہے، اور بدعتی آدمی کو شیطان نے اس کام پہ لگا دیا ہے، وہ شیطان انسان سے کام کرواتا بھی ہے، نیکی سمجھا کے اس کو اس کے کام پہ لگاتا بھی ہے، اور پھر کبھی جو ہے شیطان اس انسان کو اس کام پہ جو ہے وہ ہٹنے بھی نہیں دیتا اور توبہ بھی نہیں کرنے دیتا۔ مجھے یاد آیا امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول، وہ کہا کرتے تھے کہ لوگو البدعۃ احب الی ابلیس، البدعۃ احب الی ابلیس من کل المعصیت، لوگو یہ بدعت شیطان کو بڑی پسند آتی ہے، یہ بدعت شیطان کو بڑی پسند آتی ہے۔ کیوں؟ پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد کسی وقت تو اپنے گناہ پہ نادم ہوگا نا، کسی وقت تو ندامت کے آنسو بہائی بیٹھے گا نا، ارے کسی وقت تو اس کو حیا آ ہی جائے گا نا، لیکن فوق فرماتے ہیں البدعہ احب الی ابلیس من کل المعصیت والمعصیت یتاب منها ولا یتاب من البدعت، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو بدعت سے محبت اسی لیے ہے کہ گناہ کرنے والا کبھی تو گناہ سے توبہ کر لے گا، لیکن صاحب بدعتی انسان جو ہے وہ مر تو جائے گا لیکن بدعت سے کبھی توبہ نہیں کرے۔ میرے بھائیوں، دین کو من وعن ماننا، جس طرح اللہ نے آسمان سے سیدنا جبریل کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ نازل فرما دیا، اس دین کو من وعن ماننا اور من وعن مان کر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، حق ہے۔ اگر ہم اس حق میں حق تلفی کریں گے، یاد رکھیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ہم حق ماریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو ہم سب کے لیے اسوہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ کس چیز میں؟ نماز پڑھیں، آئیڈیل محمد الرسول اللہ، روزہ رکھیں، آئیڈیل محمد الرسول اللہ، حج کریں، آئیڈیل محمد الرسول اللہ، زکوٰۃ دیں، آئیڈیل محمد الرسول اللہ، اذان دیں، آئیڈیل محمد الرسول اللہ، نیت کریں، آئیڈیل محمد الرسول اللہ، نیکی کریں، آئیڈیل محمد الرسول اللہ، اور غمی کا طریقہ ہو آئیڈیل محمد الرسول اللہ، خوشی کا طریقہ ہو آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر بندہ آپ کے اس آئیڈیل کو چھوڑ کر کسی اور کو آئیڈیل بنائے گا، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مارا ہے۔ اور جو بندہ آپ کو چھوڑ کر اچھے سے اچھا عمل کرتا رہے، اچھے سے اچھا عمل کرتا رہے، بہتر سے بہتر کرتا رہے، وہ شیطان کے ہاں بہتر ہے، انسان کے ہاں تو بہتر ہے، لیکن رحمان کے ہاں وہ بہتر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔
اور جو بندہ اسی طرح کرتے کرتے فوت ہو گیا، اس نے مرضی کی تو اپنی، نماز پڑھی تو اپنے طریقے سے، نماز پڑھی تو باپ کے طریقے پہ، روزہ رکھا تو باپ کے طریقے پہ، حج کیا تو باپ کے طریقے پہ، خوشی کی تو باپ کے طریقے پہ، غمی کی تو برادری کے طریقے پہ، یہ سب کچھ کیا اس نے، سب کچھ تو کیا، لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، برادری پہ کیا ہوا سارا کا سارا عمل نہ دنیا میں اس کو کوئی فائدہ دے گا، نہ قیامت والے دن اس کو فائدہ دے گا۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں آپ کو سب سے زیادہ، اخسرین اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس کے معنی میں زیادتی اوروں کے نسبت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، کیا میں آپ کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں وہ آدمی جو عمل تو کرتا ہے، وہ آدمی جو نماز تو پڑھتا ہے، وہ آدمی جو سنتوں کا اہتمام تو کرتا ہے، وہ آدمی جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے، وہ آدمی جو ہر کام کا اہتمام کر کے کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا میں نمازیں پڑھیں گے، نمازیں ضائع ہو جائیں گی، دنیا میں صدقات و خیرات کریں گے، صدقات ضائع ہو جائیں گے، دنیا میں حج کریں گے، حج سارے ان کے ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اس لیے ضائع ہو جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے نیکی کی، اس لیے کہ تاکہ مجھے ثواب مل جائے، لیکن انہوں نے نیکی کا معیار نہ رب کے قرآن میں دیکھا، نیکی کا معیار نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دیکھا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، وہ سمجھتے رہے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جو کچھ وہ کر رہے بہتر کر رہے۔ یاد رکھیں درود پڑھنا تو ضرور پڑھنا ہے، درود پڑھیے ضرور پڑھیے، مگر مسنون پڑھیے۔ اب کوئی بندہ درود اذان سے پہلے پڑھتا ہے، درود پڑھنے والا جب درود پڑھے گا سننے والا تو کہے گا درود پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، پیارے پیغمبر کے فرمان سے پوچھتے ہیں، درود پڑھنا تو ضروری ہے، درود پڑھنا تو محمد رسول اللہ کا حق مبارک ہے، لیکن اذان سے پہلے درود پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا یہ ہم رب کے قرآن میں دیکھیں گے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں دیکھیں گے۔ نماز سے پہلے نیت کرنا تو بہت ضروری ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے نے نیکی کرنے سے پہلے نیت نہیں کی اللہ اس کی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کوئی بندہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور قبلہ رخ ہو کے اپنی نیت کرتے ہوئے کہتا ہے 4 رکعت نماز پیچھے اس امام کے، منہ طرف کعبے کے، اور فلاں فلاں اور اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز کر لیتا ہے۔ اب دیکھا جائے گا آیا یہ نیت رب کے قرآن سے ثابت ہے یا نہیں، آیا یہ نیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر یہ تمام کی تمام نیکیاں جس کو نیکی سمجھ کے انسان کرتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ
صنعا، وہ اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے تو نیکی سمجھ کے پڑھتا ہے، نماز سے پہلے نیت کرتا ہے تو اللہ اکبر نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے میرا عمل نہ نیکی بن سکتا ہے، میرے استاد کا عمل نیکی نہیں بن سکتا، میرے باپ کا عمل نیکی نہیں بن سکتا، میری برادری کا عمل نیکی نہیں بن سکتا۔ نیکی کا معیار وہی ہوگا جو نیکی رب کے قرآن کے مطابق ہوگی، جو نیکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوگی۔ کیا ہے جی؟ سامنے کھانا ہی رکھا ہے نا، چاروں کولی پڑے ہیں، قرآن پڑھا ہے نا، سامنے کھانا پڑا ہے، سورۃ فاتحہ ہی پڑھی ہے نا، قرآن ہی پڑھا ہے، کیا ہو گیا؟ سامنے کھانا پڑا ہے، دیگ سے چاول نکال کے بریانی نکال کے سامنے رکھ کے اگر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات اور آخری 2 آیات پڑھ کے پھونک مار کے دم کر کے پڑھ دینا، یہ کیا ہے؟ قرآن ہی پڑھا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھنا غلط نہیں، لیکن جو قرآن جس موقع اور جس محل پہ پڑھا جا رہا ہے، کیا یہ موقع اور یہ محل رب کے قرآن سے ثابت ہے یا محمد رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب دیجیے گا۔ جب بندہ نماز کا آغاز کرتا ہے، نماز کے آغاز میں کیا پڑھتا ہے؟ یعنی قرأت کا جب آغاز کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس کو کیا پڑھنا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کے بعد اس نے کوئی بھی سورت جو اس کو آتی ہے وہ اس نے ملانا، توجہ بات آخری۔ اب سورۃ فاتحہ کے بعد اس نے کوئی اور سورت ملا کے اس نے پڑھنا ہے۔ اب یہ 2 کام کرنے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کر کے رکوع میں اس نے چلے جانا ہے۔ اب رکوع میں اس نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب دیجئے گا، انصاف کے ترازو میں تول کر جواب دیجئے گا، نفرت سے ہٹ کے اور دوسرے تمام تر معاملات سے ہٹ کے مجھے جواب دیجئے گا، اللہ تو گواہ ہو جا، جواب دیجئے گا۔ اب بندہ رکوع کی جو تسبیحات اس نے پڑھی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، وہ رکوع کی تسبیحات وہ قیام والی جگہ پہ پڑھتا ہے، اور سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت کو رکوع کی تسبیحات کی جگہ پہ پڑھتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ اس نے قیام میں کہہ دیا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جانے کے بعد اس نے سبحان ربی العظیم کی جگہ پہ اس نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد؟ یہ صحیح ہے؟ قرآن ہی تو پڑھا ہے، قرآن ہی تو پڑھا ہے۔ قرآن کے منکر ہو نا، وہابی ہو نا، وہابی ہو نا، ارے قرآن کے منکر ہو بھائی، قرآن کا کوئی انکار نہیں، قرآن کا کوئی منکر نہیں، قرآن کا منکر تو مسلمان ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کا محل ہے، ہر چیز کا موقع ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک محل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، فرما دیا ہے۔ قیام میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، قیام میں کسی اور سورت کا پڑھنا سنت ہے، رکوع میں تسبیحات کا پڑھنا فرض ہے، تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے۔ جس طرح رکوع میں قرآن پڑھا جائے، رکوع کی تسبیحات کو قیام میں پڑھا جائے، نماز مقبول نہیں۔ اسی طرح اگر کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھا جائے، وہ قرآن بھی اللہ کے ہاں، وہ عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھا تو ہم نے قرآن ہے لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ آئیے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ وہ سمجھتے رہے جو کچھ کر رہے اچھا کر رہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے، لیکن نیکی کا معیار یا رب کا قرآن ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔